میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور ذوق نعت کتاب جو آپ کی نعتیہ کتاب ہے، اس سے ترتیب وار پروگرام دیکھ رہے ہیں، نعتیں سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے عشق رسول میں اضافہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اکرام، آج جو کلام ہم سنیں گے اور سمجھیں گے، یہ کلام کچھ مشکل بھی ہے اور آپ کے نہ پڑھے جانے والے کلاموں میں سے ایک ہے، بہت ہی کم پڑھا جاتا ہے۔ میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کسی نعت خواہ نے یہ کلام پڑھا ہو، تو آج یہ ایک یونیک کلام ہم سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے 15 اشعار ہیں اور بہت پیارے اشعار ہیں، مقطع اور مطلع، یہ تو بہت ہی خوبصورت اور اس کلام کی جان ہے۔ آئیے مطلع سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ جان سے تنگ ہے قیدی غم تنہائی کے، جان سے تنگ ہے قیدی غم تنہائی کے، صدقے جاؤں میں تیری انجمن آرائی کے، جان سے تنگ ہے قیدی غم تنہائی کے۔ جان سے تنگ ہونا یعنی اپنے آپ سے تنگ ہونا، زندگی سے تنگ ہونا۔ ہم غم تنہائی کے قیدی اپنے آپ سے بیزار ہیں۔ کیا زندگی ہے، گناہوں بھری زندگی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں، ایمان خطرے میں ڈالا ہوا اور کوئی ہمارا حال ہی نہیں ہے۔ تو بس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے قربان جاؤں، صدقے جاؤں میں تیری انجمن آرائی کے۔ انجمن آرائی یعنی آپ کی جلوہ گری، آپ کی کرم فرمائی اور آپ کا آنا، آپ آ جائے تو بیمار اچھا ہو جائے، تو میں آپ کی انجمن آرائی پہ قربان جاؤں۔ گویا یہ بلانے کا ایک انداز ہے کہ آپ آ جائیں تاکہ یہ بیمار اچھا ہو جائے، ورنہ تو یہ اپنی جان سے بیزار ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بزم آرا ہوں اجالے تیری زیبائی کے، بزم آرا ہوں اجالے تیری زیبائی کے، کب سے مشتاق ہیں آئین خدا رائی کے، کب سے مشتاق ہیں آئین خدا رائی کے۔ کیا خوب شعر ہے، سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جلوے بزم آرا ہوں اور ذرا رونق بخشیں، ذرا پردے سے باہر تو آئیں اور آپ کی زیبائی ظاہر ہو، آپ کے جلوے ذرا بزم آرا ہونا یعنی باہر نکلنا، محفل میں آنا، یہ ذرا جلوے آپ کے دکھائے جائیں۔ تو کب سے آپ کے دیوانے مشتاق ہیں، کب سے مشتاق ہیں آئین خود آرائی کے۔ خود آرائی یعنی خود کو دیکھنا یا خود کو سنوارنا، کیونکہ بندہ خود کو دیکھتا ہے تو سنوارتا بھی ہے دیکھ دیکھ کر، تو آئینے بھی تو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا آئینے کسی آئینے میں خود کو سنوارنا چاہتے ہیں، وہ آئینہ آپ ہیں یا رسول اللہ۔ آپ ذرا جلوہ دکھا دیجئے۔ تو آپ کی دید کے مشتاق تو خود آئینے ہیں، آئینے میں لوگ خود کو دیکھتے ہیں، لیکن آئینے آپ میں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، آئینے بھی آپ کے دیوانے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہو غبارے در محبوب کے گردے رہ دوست، ہو غبار
کے گردے رہے دوست جزو اعظم ہیں یہی سرمائے بینائی کے جزو اعظم ہیں یہی سرمائے بینائی کے۔ سرمائے بینائی یعنی وہ سرما جو آنکھوں کو روشنی بخشے، آنکھوں کو روشن کرے، اس سرمے کے جزو اعظم یعنی اہم ترین جز، لازمی انگریڈینٹ، امپورٹنٹ انگریڈینٹ کسی دوا کا، کسی چیز کا جو ہے وہ اگر آنکھوں کے لیے کوئی سرما بنایا جائے تو وہ محبوب علیہ السلام کی راہ، گرد رہے دوست کی راہ کی گرد، دوست سے مراد محبوب علیہ السلام، آپ کی راہ کی جو گرد و غبار ہے وہ لازمی جز ہے سرمہ بینائی کا۔ تو پھر جلدی سے غبار در محبوب مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے، اور میری آنکھیں جو ہے وہ میں روشن کر لوں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خاک ہو جائے اگر تیری تمنا میں، خاک ہو جائے اگر تیری تمنا میں، کیوں ملے خاک میں ارمان تمنائی کے، کیوں ملے خاک میں ارمان تمنائی کے۔ کہہ رہے ہیں اگر میں مٹ جاؤں، خاک ہو جاؤں آپ کی تمناؤں میں، آپ کی یاد میں، فنا فی الرسول ہو جاؤں، اگر میں مٹ جاؤں آپ پر تو پھر میرے ارمان کیوں ملے۔ کتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ اگر میں آپ کے لیے خاک ہو جاؤں تو میرے ارمان کیسے خاک ہوں۔ اس تمنائی کہتے ہیں خواہش کرنے والے کو، اگر میں آپ پر فدا ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں تو میرے ارمان فنا نہ ہو، میری خواہشات اور جو میری تمنائیں ہیں، جو آخرت ہے وہ میری سنور جائے۔ تو ضرورت ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ تو وہ مرنا کیا ہے؟ فنا فی الرسول ہونا ہی تو ہے۔ مٹ جائیے حضور علیہ السلام کی یاد میں، ان کی سنتوں کے لیے، ان کے دین کے لیے خود کو مٹا دیجئے، پھر دیکھیے یہ مٹنا کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے چمکتے خورشید، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کے چمکتے خورشید، لامکان تک ہیں اجالے تیری زیبائی کے، لامکان تک ہیں اجالے تیری زیبائی کے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ علم نشرح 30واں پارہ آیت نمبر 4، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام سے جو نوید آپ کو سنائی اور وعدہ کیا کہ محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، تو آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے چمکتے خورشید ہیں۔ خورشید یعنی سورج، یہاں مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چرچے اور آپ کی زیبائی، آپ کی خوبصورتی تو لامکان تک پہنچی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اپنے جلوے دکھائے، اور ہر جگہ آپ روشنی بکھیرتے ہوئے، نور چمکاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور ہر جگہ آپ کا ذکر اور آپ کی روشنی پھیل گئی۔ یہ بھی تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل مشتاق میں ارمان لقاء آنکھیں بند، دل مشتاق میں ارمان لقاء آنکھیں بند، قابل دید ہے انداز تمنائی کے، قابل دید ہے انداز تمنائی کے۔ کہہ رہے ہیں کہ
مشتاق یعنی شوق رکھنے والے، دیدار کا شوق رکھنے والے دل میں ارمان لقاء یعنی ملاقات کی خواہشیں بھری ہوئی ہیں دل مشتاق میں، اور دیکھا کہاں سے جاتا ہے؟ آنکھوں سے، لیکن یہاں تو آنکھیں بند ہیں، آنکھ بند کر کے دیکھنے کی تمنا، یہ تو کوئی دیوانگی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہی تو انداز ہیں ان کی تمنائی کے، ان کے عاشق ان کے دیدار کے طالب کے یہی قابل دید انداز ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ انداز ان کے دیدنی ہوتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو جلوے ان کے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہی ایک شعر ہے نا کہ آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لب جاں بخش کی کیا بات ہے سبحان اللہ، تم نے زندہ کیے اعجاز مسیحائی کے، تم نے زندہ کیے اعجاز مسیحائی کے۔ لب جاں بخش یعنی وہ مبارک ہونٹ، وہ مبارک منہ کہ جس سے زندگی ملتی ہے، جاں بخشی جاتی ہے، اس کی کیا بات ہے سبحان اللہ کہ تم نے زندہ کیے اعجاز مسیحائی کے۔ آپ نے مسیحائی کہتے ہیں کسی کی طبیعت کو اچھا کرنا، بیمار کو صحت بخشنا اور اس کے غموں کو دور کرنا، تکلیفوں کو دور کرنا، یہ اعجاز آپ نے زندہ کیے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے، جو کمالات دکھائے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ جو دنیا نہیں دیکھ پا رہی تھی، گویا وہ نظارے پھر سے آپ نے زندہ کر دیے، وہ منظر پھر سے آپ نے عام کر دیے، اور آپ نے غمزدوں کو اچھا کیا، بیماروں کو تندرست کیا، آپ نے مسیحائی کے اعجاز زندہ کر دیے، وہ معجزے دوبارہ زندہ کر دیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اپنے دامن میں چھپائے وہ میرے عیبوں کو، اپنے دامن میں چھپائے وہ میرے عیبوں کو، اے زہے بخت میری ذلت و رسوائی کے، اے زہے بخت میری ذلت و رسوائی کے۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے! کہہ رہے ہیں کہ میری ذلت و رسوائی کے مقدر کے بھی کیا کہنے، ذلت و رسوائی کا بھی کوئی مقدر ہوتا، لیکن جو گناہ گار ہے لیکن دامن مصطفیٰ سے جڑا ہے نا، پھر حضور علیہ السلام اپنے غلام کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں، محشر کا میدان ہے اس کو بخشوا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میری ذلت و رسوائی کی بھی خوش نصیبی دیکھو کہ حضور علیہ السلام اپنے دامن میں اتنے بڑے آقا مجھ گناہ گار کو چھپا رہے ہیں، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ اے زہے بخت یعنی خوش نصیبی، میری ذلت و رسوائی کی خوش نصیبی ہو گئی، حضور نے میری ذلت و رسوائی سے مجھے جو ہے وہ پناہ دے دی اور دامن میں چھپا لیا، تو کیا کہنے میری ذلت و رسوائی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذلت و رسوائی کی بھی کبھی خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ تخیل ہے جو بالکل نیا تخیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دیکھنے والے خدا کے ہیں، خدا شاہد ہے، دیکھنے والے خدا کے ہیں، خدا شاہد ہے، دیکھنے والے تیرے جلوائے زیبائی کے، دیکھنے والے تیرے جلوائے زیبائی کے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، در حقیقت وہ رب کریم کے جلووں کو حضور کے مبارک وجود میں دیکھتے ہیں، یعنی گویا وہ خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، مظہر ذات کبریا کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو دیکھنے والے خدا کو دیکھ رہے ہیں، یعنی خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، لیکن حضور کی ذات میں
اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمالات و قدرت کے شاہکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں ہیں، تو گویا آپ کو دیکھنے والے خدا کے جلووں کو دیکھنے والے ہیں، اور اس پر خدا شاہد ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، کیونکہ اسی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ جاری کر دیا، اور اسی نے اپنے محبوب کو اپنے جلووں کا مظہر بنایا، تو وہ شاہد اور وہ گواہ ہے کہ دیکھنے والے تیرے جلوہ زیبائی کے، آپ کے خوبصورت جلووں کو دیکھنے والے رب کے جلووں کو دیکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جب غبارے رہے محبوب نے عزت بخشی، جب غبارے رہے محبوب نے عزت بخشی، آئینے صاف ہوئے عینک بینائی کے، آئینے صاف ہوئے عینک بینائی کے۔ یہاں بھی ایک بالکل نیا تخیل ہے، آپ اینک جب پہنتے ہیں تو صاف کرتے ہیں، اس پہ غبار ہو، اس پہ مٹی ہو تو وہ صاف کرنی پڑتی ہے، ورنہ دکھتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دل کی آنکھیں روشن کرنی ہے نا، اور دل کی اینک صاف کرنی ہے، اور عشق کی اینک صاف کرنی ہے، ایمان کی اینک صاف کرنی ہے، تو پھر غبار رہے محبوب یہ حاصل کر لو۔ محبوب علیہ السلام کے راستے کا غبار، مٹی وہ مل جائے، وہ گرد دل کی عینک پہ لگا لو تو دل کا آئینہ صاف ہو جائے، دل میں ہدایت کے چشمے آنے لگیں گے اور دکھنے لگے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب غبار رہ محبوب نے عزت بخشی، آئینے صاف ہوئے، عینک بینائی، عینک بینائی یعنی دیکھنے والی عینک، دیکھنے والی آنکھ، یہ بھی عینک کہلاتی ہے، ویسے آنکھ کو بھی عینک کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مراد دل کی آنکھیں بھی لی جا سکتی ہیں، کہ جب دل میں غبار رہے محبوب بسا لیں گے اور حضور کے قدموں کی مٹی سے پیار کریں گے تو دل صاف ہوگا، ایمان جو ہے وہ کھل کر آئے گا، حق و باطل میں فرق بھی کر سکیں گے۔ لہٰذا ان کے در کو نہیں چھوڑنا، ان کے دامن سے جڑے رہنا ہے، ان کے قدموں کی مٹی جو ہے اسے بھی اپنے سر پہ لگانا ہے اور دل سے ملنا ہے، تاکہ ایمان کی آنکھیں صاف رہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بار سر پر ہے نقاہت سے گرا جاتا ہوں، بار سر پر ہے نقاہت سے گرا جاتا ہوں، صدقے جاؤں تیرے بازو کی توانائی کے، صدقے جاؤں تیرے بازو کی توانائی کے، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے۔ یہ دونوں مولانا حسن رضا کے شعر ہیں، ایک تو اسی کلام سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ترتیب وار جان سے تنگ ہے قیدی غم تنہائی کے، اور ایک شعر آپ کا باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، اس کلام سے میں نے سنایا۔ یہ دونوں ملتے جلتے اشعار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں اور سر پر گناہوں کا بار ہے، بوجھ ہے یا رسول اللہ، اور نقاہت یعنی کمزوری، اس سے میں گرا جاتا ہوں، بار یعنی بوجھ، میں گرا جاتا ہوں، میں صدقے جاؤں آپ کے بازو کی توانائی، توانائی یعنی پاور اور قوت کے، میں صدقے جاؤں سے مراد آپ میری مدد فرمائیے، میں آپ کے قربان، آپ میری مدد فرمائیے تاکہ میں گرنے سے بچ جاؤں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، عالم الغیب نے ہر غیب سے آگاہ کیا، عالم الغیب نے ہر غیب سے آگاہ کیا، صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے، صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے۔ عالم الغیب یعنی اللہ پاک جو غیبوں کا جاننے والا ہے، خود سے اس کو کسی نے نہیں بتایا، وہ خود سے جانتا ہے، اس نے آپ کو ہر غیب سے آگاہ کیا۔
آپ کو غیبوں پہ مطلع کر دیا اپنے کرم سے، میں قربان صدقے اس شان کی بینائی، بینائی یعنی نگاہ، نظر، دیکھنا، اور دانائی یعنی علم و عقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عقل اور نگاہ اور بینائی ہے اس کے میں قربان کہ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، آپ کے لیے شش جہت، ہر ڈائریکشن سامنے ہی ہے، چاہے آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، ہر ڈائریکشن حضور علیہ السلام کے لیے ایسے ہے جیسے کہ سامنے، سمت مقابل کی طرح، اور شب و روز ایک ہی حال، رات ہو کہ دن ہو، حضور علیہ السلام سے کچھ نہیں چھپتا، کیونکہ آپ کا رب آپ سے نہیں چھپاتا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اسی طرح کا یہ شعر ہے کہ عالم الغیب نے ہر غیب سے آگاہ کیا، صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دیکھنے والے ہو تم رات کی تاریکی میں، دیکھنے والے ہو تم رات کی تاریکی میں، کان میں سمع کے اور آنکھ میں بینائی کے، کان میں سمع کے اور آنکھ میں بینائی کے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو وہ آپ ہیں، آپ کی تو وہ شان ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے آپ رات کی تاریکی میں بھی کان میں کسی کے کوئی آواز جا رہی ہے آپ اس آواز کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور کسی کی آنکھ میں کیا دکھ رہا ہے آپ اس دیکھنے والے کی آنکھ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ کسی کی بینائی کو دیکھتی ہے، اور آپ کے کان مبارک کسی کے سننے کو جانتے ہیں کہ کوئی کیا سن رہا ہے۔ اللہ کی عطا سے آپ پر امت کے احوال جو ہیں وہ کلیئر ہیں، واضح ہیں، سامنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سننے کو، کان میں سماع یعنی سماعت، کان میں کوئی جو سن رہا ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں، اور آنکھ سے کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کی یہ شان ہے سبحان اللہ۔ مقطع میں کہتے ہیں آخری شعر، اے حسن کعبہ ہی افضل سہی اس در سے مگر، ہم تو خوگر ہیں یہاں ناسیہ فرسائی کے، ہم تو خوگر ہیں یہاں ناسیہ فرسائی کے۔ کعبہ افضل صحیح جو اپنے اپنے علماء کے دلائل ہیں، بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، لیکن حسن رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کا اپنا موقف ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہم تو مدینے کو ہی اعلیٰ اور مدینے کو بلند سمجھتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، جس زمین پاک سے آپ کا وجود پاک مس ہے، وہ جگہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں ہم تو یہاں پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، ناسیہ فرسائی کا ایک معنی ہے اپنے سر کو جھکا لینا، ہم نے اپنے سر کو یہاں جھکا لیا ہے، ہم آپ کے آگے حاضر ہو گئے ہیں، اور ہم تو مدینے والے کے آگے سر جھکانے کے عادی ہیں۔ خوگر ہونا یعنی عادی ہونا یا کسی چیز کو پسند کرنا، ہم تو یہ پسند کرتے ہیں بس مدینے والے کے آگے اپنے سر کو جھکا لیں، یہاں سر جھکے گا تو پھر اللہ پاک کے حضور جھکانا بھی کام آئے گا۔ جس کا سر، جس کا دل حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا ہوا، جو حضور سے پیار نہیں کرتا، ان پر ایمان نہیں لاتا، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی لاکھ عبادت بھی کر لے اس کی عبادت مقبول نہیں۔ حضور پر ایمان لانا شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ اس شعر کا خلاصہ سمجھ لیجئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل